بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے اوپر، اور اس وقت رشیا جو ہے، اگر میں آپ کو اس ویڈیو میں اپڈیٹ دوں اور پورا سمجھاؤں اور سمجھا کے بتاؤں تو آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم رشیا کس صورتحال کا دوچار ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو آگے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فرانس کے صدر کی امریکن صدر سے بات ہوئی ہے، اور فرانس کے صدر جا رہے ہیں چائنا، جنگ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور جو زیلنسکی ہے وہ اس ٹائم پولینڈ کے اندر ہیں، اور یورپ کے اندر امریکن جو بلنکن ہے وہ موجود ہیں، کیونکہ وہ ایک تقریب چل رہی ہے وہاں پر، وہ آپ کو انفارم کر رہا ہوں۔ یعنی کہ صورتحال یہ کوئی بھی آرام سے بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ چائنا کے جو شی جی پنگ ہیں وہ اپنا بیان کل جاری کر چکے ہیں، میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں وہ پورا بتا دیا ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ رشیا نے انگیج کیا ہے بیلاروس کو، وہاں پر جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ نصب ہو رہے ہیں نیٹو کی باؤنڈری کے اوپر، اور اس کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ کل سے بدل گئی ہے۔ کل سے کیا بدلی ہے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہاں پر آپ کو میں تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو رشیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی سی سی کے اندر اپنا یہ جو اقوام متحدہ ہے وہاں پر نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر، وہاں پر میزبانی کر رہا ہے، پریزیڈنسی کر رہا ہے، اور ایک خاتون کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے وار کرائم کیا ہے، اور رشیا کو اس کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ اور وار کرائم کے اوپر اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ وارنٹ ہیں، اور ریڈ وارنٹ جو ہے ان کو اریسٹ کیا جائے گا۔ وہ ماریا کی بات کر رہے ہیں ہم، تو ماریا جو ہے وہ اریسٹ ہو سکتی ہے، لیکن ماریا کی اریسٹ میں جو معاملہ یہ ہے، آپ کہتے ہیں الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ ان پہ الزام یہ ہے مبینہ طور پر انہوں نے تقریباً 8,000 یوکرینی بچوں کو ڈیپورٹ کیا رشیا، مطلب یوکرینی بچے تھے ان کو رشیا ڈیپورٹ کر دیا، اور اب رشیا کے اندر جو ماں باپ ہیں یا جو ادارے ہیں وہ اس کو پال رہے ہیں، تو ان کو رشین بنا دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آبادی کی کمی ہے رشیا کے اندر، تو ان کو پالا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ وار کرائم ہے، وہ بچے لاپتہ ہیں یوکرین کے اندر، اس طریقے سے یہ وار کرائم ہے۔ اور وار کرائم کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اغوا نہیں کر سکتے، بچوں کو اس طرح نہیں وہ کر سکتے، ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، تمام چیزیں۔ تو وہ خاتون دیکھی جا رہی ہیں، یا اس نے سپیک کرنا ہے، وہ میجر سپیکر ہے، تو یہ تمام چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن برداشت کرنا پڑ رہا ہے دنیا کو اس کے حوالے سے۔ آپ کو میں نے یہ خبر بھی دی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو رشیا ہے اس نے صرف اور صرف یوکرین کو نہیں کور کرنا تھا، کیونکہ یہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ ایک راستہ تو اس کا بنتا ہے نا، گیٹ ہے، لیکن یہ واحد گیٹ نہیں ہے، یہ واحد راستہ نہیں ہے۔ جب آپ کا گھر ایسے لوکیشن کے اوپر ہو کہ جہاں پر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر طرف سے لوگ آ سکتے ہوں، تو آپ کو بہت احتیاط کا دامن جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے کہ کون آپ کا پڑوسی ہے، آپ کی دیوار کس سے لگ رہی ہے، اس دیوار جس سے لگ رہی ہے ان کے تعلقات کس سے ہیں، دشمنوں سے تو نہیں ہیں فار ایگزامپل۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ایک ملک ہے فن لینڈ، جو کہ خوشی کے اعتبار سے دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، یعنی کہ جب بھی آپ رپورٹ پڑھیں گے کہ خوشحال ملک کون سا ہے تو آپ کو فن لینڈ کا نام ٹاپ پہ نظر آئے گا۔ 5-6 سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کی بہت لمبی سرحد جو ہے وہ رشیا سے ملتی ہے، یہ بات دماغ میں رکھیے گا۔ تقریباً 1300 آپ کہہ سکتے ہیں کلومیٹر کی بڑی سرحد ملتی ہے۔ اب وہ جو سرحد تھی نا فن لینڈ کی، وہ کنورٹ ہو گئی ہے نیٹو کی سرحد میں، یعنی کہ اب یہ سرحد فن لینڈ نہیں نیٹو کی لگتی ہے۔ فن لینڈ کی ہسٹری بھی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں، سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہوا کیا ہے۔ اور جو بالٹک ریجن کی آپ کو میں نے بات بتائی تھی، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، پھر بالٹک ریجنز، آپ کو میں نے کہا تھا کہ ان تمام کو کیپچر کرے گا انکلوڈنگ فن لینڈ، تو راستہ بنتا ہے اس کا ساحل کی طرف، اور اپنے بزنس کو بڑھا سکتا ہے وہ، یعنی کہ پورا کا پورا ایک حصہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پورے کے پورے چیزوں کو اگر وہ کیپچر کر لیتا ہے۔ مگر اب کیسے ہوگا؟ اب تو 31واں ملک بن گیا ہے جو وہ ہے فن لینڈ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ ہوا کیا ہے۔ جو زیلنسکی ہے اس نے فن لینڈ کو بھرپور مبارکباد دی ہے۔ کس بات میں مبارکباد دی ہے؟ کہتا ہے بھائی بلے بلے ہو گئی آپ کی، تو آپ کو تو گارنٹی مل گئی ہے، کیونکہ اب پہلے نہیں، اب فن لینڈ پہ حملہ، نیٹو پہ حملہ تصور ہوگا، آپ کو تو مزے ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر ہوا یہ کہ فن لینڈ کے تحفظ پر نیٹو کی ترجیحات سے متعلق غلط روسی اندازوں کی گنجائش ختم کر رہے ہیں، فن لینڈ محفوظ ملک ہوگا۔ یہ تمام باتیں جو ہے نیٹو ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نے جو اندازہ لگایا تھا، فن لینڈ تقریباً 100 سال پہلے ایک جنگ بھی میں نے اس کے درمیان میں ہوئی ہے،
اگر میں غلط نہیں ہوں شاید سن 1936 ہوگا، کوئی آس پاس ہوگا، تو 90 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً، یہ جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر کچھ حصہ فن لینڈ کا وہ گیا بھی ہے روس کی طرف، تو یہ تمام کام بھی ہوا ہے۔ اب روس جو ہے وہ فن لینڈ کے اس حرکت کو جو اس نے نیٹو میں شمولیت اختیار کی ہے، اس کو روس پر حملہ تصور کیا ہے، کیونکہ ہماری 1300 کلومیٹر کی جو سرحد آپ سے لگتی ہے، آپ نے نہ کہ صرف دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے بلکہ گارنٹی لے لی ہے کہ آپ پر حملہ اس پر حملہ ہو جائے گا، تو پھر یہ تو ہمارے لیے تو اچھی بات نہیں ہے، سرحد پہ آپ آ گئے ہیں۔ اچھا، کمپیوٹر کہہ رہا ہے کہ سن 1936 نہیں ہے، سن 1939 ہے، 1939، تو اس کی آپ کریکشن کر لیجئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب فن لینڈ کے پاس جو ہے پاور تو بڑی آ گئی ہے، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حالات اگر فن لینڈ کے حق میں جاتے ہیں تو کیا کوئی اور ملک بھی آئے گا؟ تو یہاں پر ایک اور نام آ رہا ہے، سویڈن بھی چانس لگا رہا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے اور 32واں ملک بن جائے، لہٰذا فن لینڈ کی شمولیت اس اتحاد کے لیے سخت گھونٹ بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر سویڈن نے ہنگری میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرنے سے ہنگری کے رہنما وکٹر اوربان کو ناراض کیا، جو یورپ میں ولادیمیر پوتن کے اتحادیوں میں سے ایک ہیں۔ یہاں پر جو سویڈن ہے اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جس سے خود نیٹو کے اتحادی خوش نہیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں مگر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ سویڈن نے شدید ناراض کیا ہوا ہے مسلمانوں کو، شدید ناراض کیا ہوا ہے ترکی کو، اور ترکی کے راضی نہ ہونے تک کم از کم سویڈن شامل نہیں ہو سکتا، یہ بھی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ آپ آج بھی، آپ کو میں نے خبر دی ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، کہ آج بھی سویڈن کی عدالت نے کہا ہے کہ آپ قرآن شریف کو نظر آتش کر سکتے ہیں، پابندی ختم ہو گئی ہے، آپ انجوائے کیجئے۔ بہت سارے یورپی ممالک جو کمزور ہیں یا چھوٹے ہیں وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ان کے پاس جو آپشن بچا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کر کے کم از کم ان خطروں کو تو کاٹیں جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملک ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا ان کی خیریت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اب جو ذکر آ رہا ہے، سوال کیا گیا اس پریس کانفرنس کے اندر، کیا یوکرین کو بھی آپ بہت جلد نیٹو میں لینے والے ہیں؟ تو اس بات کے اوپر جواب دیا گیا ہے کہ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، اور کم از کم آج تو ہم بالکل بھی ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ آج ہم نہیں لے رہے، لیکن ہم یہ بات انشور کرنے جا رہے ہیں جو آج ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہر وہ تمام اسلحہ پرووائڈ کیا جائے، یوکرین کو، جس کے ذریعے وہ جیت حاصل کر سکتا ہے روس سے۔ کہتے ہیں یہ ہم ضرور کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری جو حکمت عملی ہے اس کے اندر پیسے بھی ہیں اور اسلحہ بھی شامل ہے، اور ہم اس کو بڑھ چڑھ کے دیں گے تاکہ وہ اپنی جنگ جو ہے وہ خود جاری رکھ سکے روس کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں یہ ہماری حکمت عملی ضرور ہے۔ تو اس کے اوپر جو بھی آپ کمنٹس آپ ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔